بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ زرداری صاحب ہمارے صدارتی امیدوار ہیں، مل کر ملک کے معاشی مسائل حل کریں گے۔ دونوں جماعتیں جس طرح الیکشن سے قبل لڑ رہی تھیں اور جس طرح الیکشن کے بعد مل بیٹھی، اس سے وہ بے حد ایکسپوز ہوئی ہیں۔ 2013 میں شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو اگر ووٹ دو گے تو زرداری پھر آ جائے گا۔ دوسری طرف زرداری صاحب نے فرمایا آئنسٹائن چیلنجز سے نہیں ڈرا تو شہباز شریف بھی نہیں ڈرے گا۔ کتنے آئنسٹائن تھے، کتنے شہباز شریف۔ کیسا لطیفہ ہے، آئنسٹائن کوئی ڈگی میں بیٹھ کر آرمی چیف سے ملتا رہا۔ سیاسی اشرافیہ نے عوام کو جیسے شہدولہ نہیں سمجھ لیا کہ جو منہ میں آئے بکتے جاؤ، سننے والے ہماری بکواس کی خود ہی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیں گے۔ جہاں تک ملکی مسائل حل کرنے کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ایک انتہائی تباہ کن تجربہ ثابت ہوئی۔ اب ایک بار پھر وہی سیٹ اپ ہے کہ پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم مل کر حکومت بنا لیں اور پیچھے اصل حکومت فوج کی ہو، اور فوج اچھی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کا کچومر نکال کر اپنی انا کو تسکین پہ پہنچاتی رہے۔ لیکن یہ انسانوں کے بچگانہ منصوبے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ فوج کا منصوبہ اگر کامیاب ہو سکتا تو اس الیکشن میں تحریک انصاف کو 10-15 سیٹیں ہی ملنی چاہیے تھیں۔ لیکن جو فرق ہے پی ڈی ایم اور آج جو مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ فوج پر ہونے والی تنقید میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کی کئی جماعتیں فوج پر تنقید کرتے ہوئے میدان میں اتری ہیں۔ صرف تحریک انصاف فوج کے ساتھ نبرد آزما نہیں، مختلف مذہبی اور قوم پرست جماعتیں بھی میدان میں اتری ہیں۔ اول مولانا فضل الرحمان، جنہیں اصل شکوہ یہ ہے کہ فوج نے نون لیگ کے لیے سیٹیں مینج کی تو جمعیت علماء اسلام کے لیے کیوں نہیں، جبکہ مولانا تو عمران خان کی حکومت گرانے میں اصل کردار ادا کر رہے تھے، قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں اصل کردار جنرل باجوہ کا تھا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ کس سیاسی جماعت اور کس سیاسی لیڈر نے کب کیا کردار ادا کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو پہنچنے والا رنج اس قدر شدید ہے کہ تحریک انصاف سے اپنی دائمی دشمنی بھی وہ بھول چکے ہیں۔ یعنی مولانا نے یہ طے کر لیا ہے کہ عمران خان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچے، اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے بننے والی اس حکومت کو نہیں چلنے دینا۔ فوج کی تمام تر سفاق یلغار کے باوجود تحریک انصاف تو ویسے بھی کامیاب ہو گئی۔ مولانا اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عمران خان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اس کی عوامی مقبولیت بے پناہ ہے۔ اپنی عزت بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انتخابات کو متنازع اور دھاندلی والا ثابت کیا جائے اور فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور کوئی شک نہیں کہ دھاندلی تو بے پناہ ہوئی ہے۔ دوسری طرف محمود اچکزئی ہیں۔ محمود اچکزئی کی شخصیت کا ڈومیننٹ پہلو یہ ہے کہ ایک بار اگر وہ چھڑ جائیں اور کسی سے مقابلے پر اتر آئیں تو پھر کسی قیمت پر خوفزدہ نہیں ہوتے اور نہ عدم مقبولیت کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ جولائی 2019 میں اچانک انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ پختونخوا افغانیوں کا ہے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ملک میں ان پر کتنی تنقید ہوگی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے کارکنوں کو افغانستان کی شہریت حاصل کرنے کی تلقین کی تھی۔ پاک افغان سرحد کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے۔ اچکزئی صاحب نے 3 مارچ کو قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ 22 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں، یعنی فوج۔ فرمایا آئین سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھلواڑ کرتی ہے۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان بھی عوام کی طاقت سے آ گیا ہے، سب طے کر لیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوگا۔ اب فوج کیسے برداشت کرے کہ سیاست میں اس کا کردار نہیں ہوگا، وہ تو سیاست میں گھٹنوں تک اتری ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی شام محمود اچکزئی کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا اور انہیں مزید پرووک کر دیا۔ لیکن جو کچھ اے این پی کے ایمل ولی خان نے کہا وہ تو ایک ایٹم بم ہے۔ انہوں نے فوج پر اس قدر کھل کر تنقید کی کہ تحریک انصاف نے آج تک فوج پر ایسی تنقید نہیں کی۔ کہا کہ انہوں نے یعنی فوج نے تو کبھی کوئی جنگ جیتی ہی نہیں، آدھا ملک اور آدھی سے زیادہ زمین انہوں نے گنوائی، یعنی بنگلہ دیش کی صورت میں، اور کہا کہ الیکشن میں ہمیں دیوار سے لگانے والوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ فوج جو نقطہ نہیں سمجھ سکی وہ یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت کی پھر بہت سی امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، حالات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی جماعتیں کیسے یہ برداشت کر سکتی تھیں کہ نون لیگ کو آپ جتوا دیں، پیپلز پارٹی دھاندلی کر کے سندھ میں جیت جائے جہاں اس کی گرفت بہت مضبوط ہے، ایم کیو ایم کو تو آپ جتوا دیں اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بے بسی سے ہار جائیں، خصوصاً پختونخوا کی جماعتیں انتخابی نتائج میں جنہیں تحریک انصاف نے کچل ہی ڈالا۔ لبے لباب یہ ہے کہ فوج اگر پنجاب اور سندھ میں مداخلت کر کے نون لیگ اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جیت مینج کر سکتی ہے تو پختونخوا میں اس نے کیوں اے این پی، جمعیت علماء اسلام اور دوسری پارٹیوں کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا؟ دوسری طرف فوج کو اپنی پڑی ہوئی تھی، پنجاب بھی جس طرح اس نے مینج کیا یہ وہی جانتی ہے،
فارم 45 ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے. اس کے اندر کی گئی نتیجیں اظہر من الشمس ہیں جن کا ملک گر مذاق اڑ رہا ہے. 1 مہینے کی تاخیر سے اپلوڈ ہونے والے فارم 45 سے یہ پوری طرح اسٹیبلش ہو گیا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا، ایک مذاق ہوا ہے. قصہ مختصر یہ کہ لڑائی پہلے تو تحریک انصاف اور فوج کی تھی، اب یہ لڑائی پھیل گئی ہے. کئی سیاسی جماعتیں میدان میں اتر رہی ہیں. ان کا اصل موقف یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد فوج اگر 1 یا 2 یا 3 سیاسی جماعتوں کو منتخب کر کے انہیں حکومت دلوا دے، جیسے اس دفعہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کو دلوائی ہے، اور پس منظر میں اصل حکومت فوج ہی کی ہو، تو ہمیں اس سارے کھیل میں سے کیا ملا؟ اقتدار کے کیک میں سے اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہمیں نہ ملے تو کیا ہم مفت میں ڈگڈگی پر ناچتے رہیں؟ دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ہونے والی تنقید میں شدت آتی جا رہی ہے. صحافی اب جیل جانے کو تیار ہیں مگر زبان بندی پر نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو سوچا تھا کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے میں فوج کا ساتھ دیں گے اور تحریک انصاف کرش ہو جائے گی، تو پھر کون بولے گا؟ تحریک انصاف تو کرش نہیں ہو سکی، اور اب سب بول رہے ہیں. اگر ایسا کوئی منصوبہ موجود ہے کہ ہر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال کی تو کر دی جائے، تو یہ مزید بدنامی، تلخی اور انارکی کے سوا اور کچھ نہیں دے گا. ناظرین، میں پورے اعتماد اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ اور زرداری صاحب کی صدارت والا یہ موجودہ سیٹ اپ بالکل نہیں چل سکے گا، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ. فوج اگر معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے تو اس کی آخری صورت صرف یہ ہے کہ وہ مارشل لا لگا دے. ایک طرح کا مارشل لا تو پہلے بھی لگا ہی ہوا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر نہیں لگا. جس طرح کا خفیہ مارشل لا پچھلے کئی سال سے لگا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گنڈا پور پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. تو فوج کے ہاتھ کیا آیا؟ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پختونخوا جائیں تو وزیر اعلیٰ نہ ان کا استقبال کرنے کو تیار ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کو. کیا اس طرح ایک ملک چلایا جا سکتا ہے جس کے مختلف صوبے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے بننے والی ایک جعلی مرکزی حکومت کے ساتھ گتھم گتھا ہو؟ پھر یہ کہ ایوب خان سے لے کر جنرل مشرف تک ہر مارشل لا کا کیا انجام نکلا؟ مشرف کے مارشل لا کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ قریب آئیں اور میثاق جمہوریت سائن کیا. پھر افتخار چودھری کی تحریک چلی اور جنرل مشرف اپنی تمام تر معاشی کامیابیوں کے باوجود تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ میں یہ بات کرنے پر پکڑا ہی جاؤں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ فوج جنرل مشرف کے دور میں بھی اتنی غیر مقبول نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے. اور حل صرف ایک ہے کہ سیاست کو وہ سیاستدانوں پر چھوڑ دے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ بات سمجھ جائے گی کہ حکومتیں بنانے اور چلانے کی بھی پھر ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت ہوتی ہے عدم مقبولیت. آرمی چیف کوئی خدا نہیں کہ جو دل میں آئے وہ نافذ ہو سکے. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. آرمی چیف بھی ایک انسان ہوتا ہے. آخری تجزیے میں سب انسان کمزور ہوتے ہیں اور حالات طاقتور. کامیاب وہی ہے جو اپنی کمزوریوں اور اپنی محدودات کا ادراک کرے. لیکن ہر آرمی چیف ہر وزیر اعظم کے گرد ایک حلقہ بن جاتا ہے جو اسے یقین دلاتا رہتا ہے کہ اس کا کیا ہوا ہر فیصلہ پرفیکٹ ہے. اسی راہ پہ وہ چلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ تباہی کا دن آ جاتا ہے، جیسا کہ 8 فروری کو پاکستان میں آیا. سیاست کو کنٹرول کر لینا ایک دیوانے کا خواب ہے. جنرل باجوہ کی طرح انسان چالاکی کے بل پر جتنی مرضی چالیں چلتا رہے، ہاتھ صرف رسوائی آتی ہے اور ناکامی.